الحمد الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہماری آج کی مجلس مجمع الخطباء کے ایک خوبصورت گروپ میں خطباء کرام اور علماء کرام کی رہنمائی کے لیے دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان ضروریات کو سمجھنے کے لیے ہے جس سے عامت الناس اور خطباء کے باہمی تعلق میں بھی بہتری ہو، اور علماء، خطباء، واعظین اور مقررین کے ذریعے دین کا ابلاغ بہتر سے بہتر انداز میں کیا جا سکے۔ اس کاوش کے لیے وہ تمام احباب اور دوست جنہوں نے اس پیج کو بنایا، اس گروپ میں بڑی تعداد میں علماء کرام کو منسلک کیا اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو دین کے مقاصد کے لیے اور ان جدید ذرائع ابلاغ کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہوئے جو حضرات محنت کر رہے ہیں، میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان تمام حضرات کا، اس پیج کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے بھی یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ حضرات سے مخاطب ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ جس موضوع پر مختلف علماء کرام نے، بلکہ بڑے بڑے اکابر نے اظہار خیال کیا ہے، اور میں بھی اسی موضوع کی مناسبت سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بطور تمہید کے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اشرف المخلوقات شمار ہوتا ہے، اس انسان کی امتیازی خصوصیات اور اس انسان کے امتیازی اوصاف میں یہ بات شامل ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے۔ نطق یعنی بولنے کی صلاحیت، گفتگو کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کی استعداد، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان میں پیدا کی ہیں، اور یہ صلاحیت اور استعداد اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کیا ہوا ایک ایسا انمول تحفہ ہے کہ جس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جب یہ بولنے کا انداز ایک سلیقے سے ہوتا ہے، گفتگو کرنا مہارت کے ساتھ ہوتا ہے، لب و لہجے کو، گفتگو کو ایک خاص اسلوب اور انداز میں
مختلف الفاظ سے مزین کر کے ایک بندہ چند انسانوں سے یا بے شمار لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے تو اسی گفتگو کو خطابت کہا جاتا ہے. اسی خطابت کو دوسرے الفاظ میں وعظ کہا جاتا ہے، تقریر کہا جاتا ہے. مختلف انداز اور مختلف الفاظ اور مختلف عنوانات اس کے لیے بولے جاتے ہیں، جس کا حاصل یہی ہے، تمام کا حاصل یہی ہے کہ ایک انسان اپنے مافی الضمیر کو، اپنے ذاتی خیالات کو، اپنے جذبات کو دوسرے لوگوں کو منتقل کرنا چاہتا ہے اور الفاظ کا سہارا لیتا ہے. یہی خطابت ہے. جب ہم ایک دینی ماحول میں موجود ہیں اور ہماری شناخت اور ہماری پہچان دین ہے، تو دین کے ایک طالب علم ہونے کے نقطہ نظر سے ہمیں خطابت کی اہمیت، اس کی ضرورت کو سمجھنا ہوگا. اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ خطابت دینی ضروریات میں شامل ہے یا فن خطابت ضروریات دین میں سے ہے، دین کے اجزاء کا ایک لازمی جز خطابت ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہ جو چیزیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بطور دین کے ملی ہیں، یا وہ تعلیمات، یا وہ علمی اثاثہ، یا وہ عمل کے وہ مختلف اجزاء کرنے کے وہ کام جو ہمیں جناب رسول اللہ سے حاصل ہوئے ہیں، ان میں ایک بنیادی چیز خطابت بھی ہے. کیونکہ خطابت یہ انبیاء علیہم الصلاۃ کا شیوا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ کی میراث ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ کی طرف سے ان کی امتوں کو منتقل ہونے والا وہ اثاثہ اور سرمایہ ہے کہ جو پچھلی امتوں کے نبیوں سے ان کی امتوں کو منتقل ہوا، اور پچھلے نبیوں کا یہ اثاثہ جناب رسول اللہ کے واسطے سے ہمیں منتقل ہوا. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطابت کی صلاحیت کا پانا یا خطابت کے جوہر کو حاصل کر لینا اور اس کو پا لینا اور اس پر مہارت حاصل کر لینا، یہ گویا کہ انبیاء علیہم السلام کے جوہر کو پا لینا ہے، انبیاء علیہم السلام سے ملنے والے اس کمال کو پا لینا ہے جو ہمیں اپنے نبی کے ذریعے منتقل ہوا ہے، اور اس امت کو یہ اثاثہ ملا ہے. قرآن عظیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جہاں مختلف دعائیں کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میری زبان میں فصاحت دے دیجئے، زبان کی لکنت کو دور کر دیجئے، اس زبان میں جو گرہ لگی ہوئی ہے اس گرہ کو کھول لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت کی دعا کی، استدعا کی، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَمْرِي، کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ یہ منصب نبوت عطا کیجئے. اور اس کی وجہ قرآن عظیم نے یہ ذکر کی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ہارون فصاحت میں، بلاغت میں، زبان دانی میں، اپنے مافی الضمیر کے اظہار میں مجھ سے زیادہ صلاحیت اور ملکہ رکھتے ہیں، آپ ان کو بھی مقام نبوت سے سرفراز فرما دیجئے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب شعیب علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان شعیبا کان خطیب الانبیاء، کہ شعیب علیہ السلام تو انبیاء کے خطیب تھے، کہ اللہ نے ان کو یہ وصف عطا کیا تھا. اور پھر ہمارے نبی، ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آپ کے
مخاطبین اور آپ کے مخالفین جن کو آپ خطاب فرماتے تھے اور جو آپ کے دین کو اپنے لیے مخالفت سمجھتے تھے، اپنے باپ دادا کے خلاف سمجھتے تھے، اپنے عقائد کے خلاف سمجھتے تھے، وہ جناب رسول اللہ کو کیا خطاب دے رہے ہیں؟ آپ شاعر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ کو جادوگر کہنا، آپ کو کاہن کہنا، آپ کو شاعر کہنا، یہ کس بنیاد پر تھا؟ کہ آپ کے لب و لہجے میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے انداز میں، آپ کے اسلوب میں، گفتگو کے اسلوب میں وہ تاثیر تھی، وہ دلکشی تھی، وہ قوت گویائی اللہ نے آپ کو عطا کی تھی کہ جو سنتا تھا وہ مسحور ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے آپ کا دشمن آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے کہ جس سے یہ مخاطب ہوتے ہیں وہ ان کا ہو جاتا ہے، ان کا غلام بن جاتا ہے۔ قرآن عظیم نے اس چیز کی نفی کر دی، ما ہوا بقول شاعر ما ہوا بقول کاہن۔ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، کاہن و ساحر و جادوگر نہیں ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر مسلمانوں کو جمع کیا اور ایک خطاب فرمایا۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پیش آمدہ حالات پر، مشکلات و مصائب پر کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہوئے مستقبل کے حوالے سے یہ خوشخبری دی کہ آئندہ کے بعد قریش مکہ تم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکیں گے، تلوار سے تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن ایک بات فرمائی کہ آئندہ کے بعد مکہ کے کافروں کا محاذ جو تمہارے خلاف کھولیں گے وہ ان کا محاذ شاعری ہوگا اور خطابت ہوگا۔ وہ اپنے اشعار کی قوت سے اور اپنے خطابت کے زور سے اور اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت کو استعمال کرتے ہوئے تمہارے خلاف محاذ آرائی کریں گے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے اور تمہارے کردار کو لوگوں کے سامنے برا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بتاؤ تم اس میدان میں بھی ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو میدان جہاد میں ان کی تلواروں کا مقابلہ اپنی تلواروں سے کرتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں ان کی شاعری کا جواب شاعری سے دینے کے لیے، ان کی خطابت کا جواب خطابت سے دینے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی کے اس خطبے کے بعد صحابہ کرام کی یہ صلاحیتیں بھی کھل کر میدان میں آئیں، اور بالخصوص سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو مسلمانوں میں صحابہ کرام کی جماعت میں اپنی امتیازی خصوصیات اور اپنی امتیازی کمالات کے ساتھ نمایاں ہو کر سامنے آئے، اور اللہ نے ان کو شاعری کا وہ ملکہ عطا کیا تھا کہ انہوں نے ہر موقع پر، ہر میدان میں کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کی شاعری کا مقابلہ شاعری کے ساتھ کیا، اور اللہ کے نبی کی منقبت کو بیان کیا، اللہ کے نبی کے اوصاف کو بیان کیا، دین کی حقانیت کو بیان کیا۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو خطیب الانصار کے نام سے مشہور تھے۔ اللہ نے ان کو ایسی قوت گویائی عطا فرمائی تھی کہ لوگ ان کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا خطیب کہتے تھے، اور جب مکہ کے مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، عرب کے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی خطابت کے جوہر دکھائے تو ان کو خطیب الاسلام کا لقب دیا گیا، بلکہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا مسلمان خطیب اگر کوئی معروف ہوا ہے تو وہ یہی ہیں، سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آپ کو ان لوگوں کو رسول اللہ سے کتنی الفت ملی، کتنی محبت ملی، کیا اعزاز و اکرام ملے، وہ آپ حضرات کو معلوم ہے، علماء کرام سن رہے ہیں۔ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بچھایا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی مسند ان کے حوالے کی کہ یہاں پر کھڑے ہو کر، اس مسند پر بیٹھ کر کفار کو جواب دو، مسلمانوں کا اور جناب رسول اللہ کا دفاع کرو۔
سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے جذبے سے، ایسے والہانہ پن سے، اپنی شاعر ہونے کی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے ایسا اسلام کا دفاع کیا، ایسی رسول اللہ کی شان بیان کی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ جبرائیل امین کے ذریعے اے اللہ میرے اس ساتھی کی، میرے اس صحابی کی مدد فرما۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب اللہ کے نبی مکہ گئے اور عمرے کو قضا کرنے کے لیے، کہ جو صلح حدیبیہ میں آپ کا عمرہ رہ گیا تھا، اگلے سال آپ تشریف لائے، احرام کی حالت میں اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ احرام کی حالت میں چلتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ کی زبان پر تلبیہ نہیں تھا بلکہ اشعار تھے، اور وہ اپنے اشعار کے ذریعے اسلام کی شان بیان کر رہے تھے، رسول اللہ کی منقبت بیان کر رہے تھے، ان کی مدح سرائی کر رہے تھے، دشمنان اسلام کو طعن کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اور جب کعبے کے سامنے پہنچے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ تلبیہ پڑھو یا خاموش ہو جاؤ کہ دیکھو سامنے کعبہ آ گیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ کی نظر حضرت عمر پر پڑی، آپ نے حضرت عمر کو منع فرما دیا، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عمر اس کو جو کام کر رہا ہے کرنے دو، اس وجہ سے کہ تمہاری تلواریں کفار کے لیے وہ کام نہیں کر رہی، تمہاری تلواریں تمہاری تلواریں کفار کے سینوں میں وہ زخم نہیں ڈال سکتی جو زخم عبداللہ بن رواحہ کے اشعار کفار کے سینوں میں پڑ رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے اشعار سے جو زخم کافروں کے سینوں پہ لگ رہے ہیں، تمہاری تلواریں وہ کام نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے کسی عربی شاعر نے کہا تھا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح لسان، کہ زبان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ جو وار کرتی ہے اور زخم لگاتی ہے، تلوار بھی ایسا وار نہیں کر سکتی، ایسا زخم نہیں لگا سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے اس فن کو، اس صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو کیا شان دی ہے، کیا مقام اور رتبہ دیا ہے۔ بنو تمیم کا وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، اور یہ عرب کے مشہور لوگ تھے، اپنی زبان دانی میں، اپنی فصاحت و بلاغت میں، اپنی قوت گویائی میں امتیازی خصوصیات رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اگر آپ کے لوگ ہماری فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کر لیں تو ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، یا آپ ہمیں شکست دے دیں تو ہم آپ کے غلام بن جائیں گے۔ تلوار کے لیے، تلوار کے ساتھ نہیں، تیروں کے ساتھ نہیں، زبان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے ان کے چیلنج کو قبول کیا، اور ان کے مقابلے کے لیے، ان کے فصیح اللسان لوگوں کے مقابلے کے لیے سیدنا حسان بن ثابت کو اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے پیش کیا۔ مقابلہ ہوا، اس طرف سے بھی اشعار پیش کیے گئے، ان کی طرف سے بھی خطباء نے اپنی بات شروع کی، جواب میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار پیش کیے، اور سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشعار پیش کیے، اور بالآخر بنو قیس کے، بنو تمیم کے سردار نے اس بات کا اعتراف کیا جناب رسول اللہ کی خدمت میں کہ ہم آپ کے صحابہ سے شکست کھا گئے، ہماری فصاحت و بلاغت، ہماری قوت گویائی پیچھے رہ گئی، آپ کی قوت گویائی ہم سے جیت گئی، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کے غلام بنتے ہیں۔ تو یہ ایک جادو ہے۔ تو اس وجہ سے جو میں نے عرض کیا، ان 3-4 مثالوں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خطابت کا فن یہ انبیاء کی میراث ہے، صحابہ کی میراث ہے، اور ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ ایک مقدس و مبارک چیز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد کیا ہے، اپنے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، اللہ نے سب سے زیادہ فصاحت مجھے عطا کی ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں قریشی ہوں، میری پیدائش قریش میں ہوئی ہے،
اور میں نے بنو سعد میں پرورش پائی ہے. قریش کی نسبت مجھے خاندانی طور پر حاصل ہے. پرورش کے اعتبار سے میں بنو سعد میں ہوں، بنو سعد سے ہوں. مجھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی و فصاحت و بلاغت میں جو مقام دیا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. اس وجہ سے ہم رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبات کو جو آپ نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے، علماء نے اس کو جمع کیا ہے، اس پر مختلف کتابیں اور تصنیفات موجود ہیں. آپ کے ان جملوں کو جوامع الکلم کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام کے تمام خطبات اور وہ کلمات احادیث کا ذخیرہ جن سے بھرا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن جو زبان نبوت سے جاری ہوا، اس نے دنیا کو عاجز کر دیا ہے. فصاحت میں، بلاغت میں ایسا امتیاز، ایسا کمال کہ دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. اور جو قرآن عظیم نے چیلنج کیا ہے، نبی علیہ السلام نے قرآن عظیم کی یہ آیات پیش کی ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ اس کی فصاحت و بلاغت کا چیلنج ہے. لاؤ اس جیسا کوئی اور کلام. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ خطیب ہیں. اللہ نے آپ کو وہ گفتگو کا ملکہ عطا فرمایا، آپ کو وہ تاثیر عطا فرمائی، آپ کو وہ خوبصورت لہجہ عطا فرمایا، دلکش انداز اختیار فرمایا کہ جو سنتا تھا مسحور ہو جاتا تھا. اس وجہ سے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خطابت انبیاء کی میراث ہے. کوئی نبی مصنف نہیں تھا، مؤلف نہیں تھا. ہر نبی خطیب تھا، داعی تھا، مقرر تھا، واعظ تھا. اور خود انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کا اسلوب دیکھ لیا جائے، سب سے بڑھ کر قرآن عظیم کا اسلوب دیکھ لیا جائے، وہ تصنیفی اسلوب نہیں ہے. کسی مصنف کی تصنیف نہیں لگتی، کسی لکھنے والے کی تحریر نہیں لگتی، کسی مؤلف کی تالیف نہیں لگتی، بلکہ اس کا اسلوب، اس کا انداز، اس کا لب و لہجہ خطیبانہ ہے. جیسے کہ لوگ ان کے سامنے موجود ہیں اور قرآن ان سے مخاطب ہو رہا ہے. پچھلی کتابوں کا اسلوب و انداز بھی یہی تھا، اور قرآن عظیم کا قرآن عظیم کا اسلوب اور انداز بھی یہی ہے. یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، وہ خطاب کرتا ہے، مخاطب کرتا ہے، اور اپنے احکام اور اپنے مسائل لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. جو تاثیر اس میں ہے، جو انداز، جو خوبصورتی اس میں ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم دیکھیں آج کے دور میں یہ خطابت کا فن، یہ تقریر کا ملکہ، یہ وعظ کا اسلوب، یہ اللہ نے یہ صلاحیت اور یہ استعداد آج کے دور میں اگر کسی کو عطا کی ہے تو وہ صرف علماء کرام ہیں. علماء کرام اس فن کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں. دنیا میں کسی جگہ چلے جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ دیگر طبقات میں اچھی گفتگو کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اکثریت علماء کرام کے پاس ہے. اللہ نے ان کو یہ ملکہ دیا ہے. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، مختلف لیڈران کرام موجود ہیں، قومی رہنما، مذہبی رہنما، سیاسی رہنما، ملک و ملت کے مختلف اداروں، مختلف عنوانات پر کام کرنے والے لوگ، مختلف منصبوں پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ، صدر اور وزیر اعظم سے لے کر چھوٹی چھوٹی اداروں اور تنظیموں تک میں کے سربراہان. کتنے لوگ گفتگو کا سلیقہ جانتے ہیں، کتنے لوگ گفتگو کرنے کا انداز جانتے ہیں، کتنے لوگ اپنے مافی ضمیر کو احسن انداز میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت کم مثالیں ہیں. لیکن علماء کرام میں ایک سے ایک بڑھ کر خطیب موجود ہے، ایک سے ایک بڑھ کر بات کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر فن خطابت پر مہارت رکھتے ہیں. گویا کہ اللہ نے یہ صلاحیت اور یہ استعداد ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی. تو پھر ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. اور جب علماء کرام میں یہ فن موجود ہے
اور یہ انبیاء کی میراث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، تو پھر اس کے مقاصد پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ خطابت کے مقاصد کیا ہیں؟ اگر ہم تفصیلات سے نکل کر حاصل کلام کے طرف آئیں، اگر ہم لمبی اور طویل گفتگو سے نکل کر مختصر اور خلاصے کی طرف آئیں، تو میرا خیال ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری خطابت کے مقاصد میں شامل ہیں۔ اگر خطابت کے مقاصد میں یہ 4 چیزیں ہیں، یا کسی خطیب، کسی مقرر، کسی واعظ، کسی مبلغ کے پیش نظر یہ 4 چیزیں ہیں، تو وہ اپنی خطابت کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی خطابت کا حق ادا نہیں کر رہا، وقت کا اپنا بھی ضیاع کر رہا ہے، لوگوں کا بھی ضائع کر رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز دعوت اسلام ہے۔ دنیا کی 7 ارب سے زیادہ انسانوں کی آبادی، ان تک دین اسلام کا پیغام پہنچے، دین کی دعوت پہنچے، قرآن کا پیغام پہنچے، اس کے لیے اپنے خطابت کے جوہر کو استعمال کرنا ہوگا۔ یا خطابت کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنے اس جوہر، اپنی اس صلاحیت اور اپنی اس استعداد کو دین اسلام کی دعوت کے لیے استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پر 1.5 پونے 2 ارب 7 ارب سے زائد انسانوں میں 1.5 سے پورے 2 ارب کے قریب کم و بیش مسلمانوں کی آبادی ہے۔ تو خطباء، واعظین، مقررین اپنی اس استعداد اور صلاحیت سے کام لے کر اصلاح امت کا کام کریں، اصلاح امت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ امت کی اصلاح، ان کے کردار کی اصلاح، ان کے عقائد کی اصلاح، ان کے اعمال کی اصلاح، ان کے نظریات کی اصلاح، ان کے اخلاق کی اصلاح، امت کی اصلاح احوال کے لیے اس فن کا استعمال کرنا یہ ایک مبارک چیز ہے۔ تیسرے درجے پر اسلام، دین اسلام کے دفاع کے لیے ہم اس فن کو استعمال کریں۔ دین اسلام پر آنے والے شبہات، دین اسلام پر آنے والے اعتراضات، دین اسلام پر کھڑے کیے گئے سوالات، جناب رسول اللہ کے دفاع کے لیے، قرآن عظیم کی تعلیمات کے دفاع کے لیے، جناب رسول اللہ کی سیرت طیبہ پر، جناب رسول اللہ کے پیغام پر، جناب رسول اللہ کی تعلیمات پر، قرآن کے پیغام اور اس کی تعلیمات پر، صحابہ کرام کے پیغام اور ان کی تعلیمات پر، ان کی زندگیوں پر جو اعتراض ہوتا ہے، جو سوالات ہوتے ہیں، شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں، احکام اسلام میں جو کیڑے نکالے جاتے ہیں، ان پر طرح طرح کے اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، اور اعتراض کرنے والوں کی نیت اپنے علم میں اضافہ ہو اور سمجھنے کی ہو تب بھی، یا اعتراض کرنے والے کی نیت دین اسلام کے اندر کمی اور بیشی دکھانا ہو، کمی دکھانا ہو، نقص اور نقائص اور عیوب تلاش کرنے ہوں، اعتراض کرنے والا کسی بھی نیت سے آئے، ہم اپنے اس فن، ہم اپنی اس صلاحیت اور ہم اپنی استعداد کو استعمال کرتے ہوئے دین اسلام کا دفاع کریں، شکوک و شبہات کا رد کریں، اعتراضات کا رد کریں اور مناسب انداز میں اس کا جواب دیں۔ ہم دفاع اسلام کے لیے، شکوک و شبہات کو رد کرنے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے اور اس دعوت دین کے ابلاغ کے لیے اور اس کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اگر ہم اس فن کو، اس استعداد اور صلاحیت کو استعمال کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس خطابت کے فن کے مقاصد ہمیں حاصل ہو گئے۔ اور اگر اس کے علاوہ خطابت کے لیے ہم کچھ اور کر رہے ہیں، کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی اس سے پیسہ کمانا چاہتا ہے، کوئی اس سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی پر اپنا سکہ چلانا چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، یا کوئی اور مقصد اس کے پیش نظر ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو وہ مقصد حاصل بھی ہو جائے لیکن دینی فائدہ کوئی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور جب ہمیں اس فن کی اہمیت، اس کی ضرورت ہمارے سامنے ہو اور اس کے مقاصد ہمارے سامنے ہوں، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہ فن اور ہماری یہ صلاحیت، اس میں نکھار کیسے آئے گا، یہ استعداد کیسے بڑھے گی۔
اس فن میں تاثیر کیسے پیدا ہوگی؟ ہمیں جو اللہ نے یہ قوت اور ملکہ عطا فرمایا ہے اس میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ماہرین فن نے، خطابت کے فن کے ماہرین نے بنیادی بات یہ لکھی ہے کہ اس فن کی مہارت، اس فن پر ملکہ حاصل کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے اس کا انحصار زبان پر ہے۔ آپ میں استدلال کی قوت ہو، بیان کی تاثیر آپ کو حاصل ہو، لب و لہجے میں دلکشی ہو، وسعت مطالعہ ہو، جس عنوان اور جس موضوع پر آپ بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع سے، اس عنوان سے آپ کی مناسبت ہو۔ جب زبان کو ان تمام چیزوں پر ملکہ حاصل ہوگا، آپ کا یہ فن اتنا ہی نکھر کر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے، علماء کرام زبان محاوروں سے، تراکیب سے، لغت کے محاوروں اور تراکیب سے اس سے قوت پاتی ہے، زبان کی صلاحیت اور استعداد بڑھتی ہے۔ آپ جس زبان میں لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اس زبان پر آپ کا ملکہ ہونا ضروری ہے، عام فہم بات کریں۔ آپ کے مخاطبین جس زبان کو سمجھتے ہیں اس زبان کے اسلوب سے آپ کو واقفیت ہو، اس کے محاوروں سے آپ کو واقفیت ہو، اس کی تراکیب سے آپ کو واقفیت اور مناسبت ہو، اس کی لغت کو آپ جانتے ہوں۔ اگر آپ اپنے مخاطبین کی زبان جانتے ہیں، اس کے محاورے جانتے ہیں، اس کے اسلوب کو جانتے ہیں اور اس کی تراکیب کو جانتے ہیں، عام فہم انداز میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو یقین کیجئے کہ آپ اپنے فن پر مہارت رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کی خطابت میں تو پھر آپ ہی اپنی بات کو سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ زبان کے محاورے بدلتے رہتے ہیں، تراکیب تبدیل ہوتی رہتی ہیں، زبان کے اسلوب میں، اس کے لب و لہجے میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تغیر و تبدیلی یہ وقوع ہوتی رہتی ہیں، واقع ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ہم اردو زبان بولتے ہیں، آج کے زمانے میں جو زبان ہم بولتے ہیں اسی اردو زبان میں غالب کی شاعری بھی ہے، اسی زبان میں اقبال کی شاعری بھی ہے، لیکن آج کا عام اردو پڑھنے والا طبقہ اس کے سامنے اقبال کی شاعری کو رکھیں، آپ غالب کی شاعری کو رکھیں تو آپ دیکھ لیجئے گا، وہ یہ سمجھے گا، وہ کہے گا کہ کچھ الفاظ یا کچھ حروف تو میرے پلے پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں، باقی اس کا مفہوم یا مضمون میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ زبان اردو ہے، لب و لہجہ اردو ہے، لیکن تغیر و تبدیلی آ گئی، محاورے بدل گئے ہیں، تراکیب بدل گئی ہیں۔ آج اقبال کو سمجھنے کے لیے ایک عام انسان کو کسی استاد اور معلم کی ضرورت ہے، غالب کو سمجھنے کے لیے کسی استاد اور معلم کی ضرورت ہے، حالانکہ وہ بھی اردو ہے، یہ بھی اردو ہے، آج کا شخص بھی اردو ہی بول رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے، تغیرات آ گئے ہیں، محاورے اور ترکیبیں بدل گئی ہیں، اسلوب بدل گیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے مخاطب کے ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ مفید ہوگا۔ بر صغیر پاک و ہند میں خطباء کی فہرست کو مرتب کیا جائے، بڑے بڑے نامور خطیبوں کا نام لیا جائے تو مولانا ابوالکلام آزاد بر صغیر پاک و ہند کے اردو زبان کے بہت بڑے خطیب تھے۔ ایسا خطیب کہ جس موضوع پر بات کرتا تھا علم کے موتی بہا دیتا تھا، علم کے دریا جاری ہو جاتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ اس موضوع پر مہارت رکھنے والا اور معلومات رکھنے والا کوئی انسان اس وقت موجود نہیں ہے۔ ان کو اپنی زبان پر اتنی قدرت حاصل تھی، معلومات کا اتنا وسیع ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا، مطالعے کی اتنی وسعت موجود تھی، استدلال کی اتنی زبردست طاقت اور قوت موجود تھی۔ لیکن اگر کوئی شخص آج مولانا آزاد کے اسلوب اور لب و لہجے میں لوگوں سے خطاب کرے گا تو لوگ اس کی نہیں سنیں گے۔ کبھی مولانا آزاد کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، کبھی مولانا آزاد تقریر کرتے تو بڑے بڑے لیڈر وہ مدہوش ہو کر تقریر سنا کرتے تھے، لیکن آج وہ لب و لہجہ نہیں چلے گا، آج وہ انداز نہیں چلے گا۔ قرآن کی آیات پر اتنا ملکہ،
قرآن کے مضامین پر اتنا ملکہ تھا، عربیت کا اتنا غلبہ تھا کہ عام انسان تو دور کی بات ہے کہ علماء بھی اس فصاحت و بلاغت میں بات نہیں کر سکتے تھے جو مولانا آزاد کو اللہ نے ملکہ عطا کیا تھا۔ لیکن اگر آج کوئی شخص اس اسلوب اور اس انداز کو اختیار کرے، وہ نہیں چل سکتا، لوگ سنیں گے نہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اردو زبان کا سب سے بڑا خطیب، شاید بر صغیر میں عامت الناس میں، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، خواص کی بات نہیں کر رہا، اہل علم کی بات نہیں کر رہا، عامت الناس میں تقریر کرنے اور خطابت کے جوہر دکھانے والوں کی لسٹ مرتب کی جائے، فہرست بنائی جائے، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سے بڑا خطیب ماں نے پیدا نہیں کیا، کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، کہ جن کی خطابت کیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاہ صاحب تقریر فرما رہے ہیں اور لوگ ایسی مدہوشی سے سنتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، حرکت کرنا لوگ بھول جاتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع کرتے، فجر کی اذانوں تک ان کی خطابت جاری رہتی، ان کی تقریر جاری رہتی، اور مجال ہے کہ کوئی ایک انسان اٹھ کر چلا جائے۔ لیکن میرے بھائی، آج امیر شریعت کا اسلوب، آج امیر شریعت کا انداز وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے طویل تقریروں کا زمانہ گزر گیا، لمبے لمبے وعظوں کا زمانہ گزر گیا، تفصیلی خطابات کا دور گزر گیا۔ آج کا دور مختصر بات کرنے کا ہے، اجزاء میں بات کرنے کا ہے۔ آج کا دور لمبی تقریروں کا نہیں ہے۔ متعین موضوعات پر مختصر کلام کر کے، جامع بات کر کے بات کو ختم کر دیا جائے، یہ آج کے دور کے تقاضے ہیں۔ کسی زمانے میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، قرآن عظیم کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اتنا خوبصورت ترجمہ اردو زبان کا، اتنا اعلیٰ ترجمہ اردو زبان کا، ایسی مہارت سے کیا گیا ترجمہ کہ اگر قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا، سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے کہ اگر قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو یہ شاہ عبد القادر کی زبان کو منتخب کیا جاتا، ان کے اسلوب کو منتخب کیا جاتا، ان کے انداز کو منتخب کیا جاتا۔ اتنا خوبصورت، اتنا جامع ترجمہ کیا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس ترجمے میں عام لوگوں کو سمجھنے میں دشواری پیش آئی، تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد القادر کے ترجمے کی تسہیل فرمائی کہ لوگوں کو تفہیم میں، سمجھنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، زبان کے محاورے بدل گئے ہیں، اسلوب تبدیل ہو گئے، لہذا اس کو آسان کرنا پڑا۔ اور آج حضرت شیخ الہند کے ترجمے کو 100 سال گزر گئے۔ 100 سال پہلے جو محاورہ اور جو زبان چلتی تھی، آج اس میں کتنے تغیرات آ گئے، کتنی تبدیلیاں آ گئیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن کسی زمانے میں ایک بہت بڑا ترجمہ تھا، پھر تسہیل کی ضرورت پیش آئی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تسہیل کا کام کیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، اس وجہ سے خطباء کو یہ سمجھنا ہوگا۔ اس وجہ سے امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری تقریریں کیا ہیں؟ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہم تو لوگوں کے چہروں سے موضوعات پڑھ لیتے ہیں۔ اگر خطیب یہ نہیں جانتا کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، اس کو خطیب کہلانے کا حق نہیں ہے۔ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، تم جو بات کر رہے ہو وہ لوگ تمہاری بات کو سمجھ رہے ہیں، تو تم خطیب ہو، اور جو تم بات کہہ رہے ہو کتنی ہی اعلیٰ، کتنی ہی بلند، کتنی ہی زبردست ہو، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے، لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے، لوگوں کی سمجھ میں وہ بات نہیں پڑ رہی، پھر تم خطیب کہلانے کے حقدار نہیں۔ اس وجہ سے خطابت کی اہمیت کو، ضرورت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اس کے مقاصد کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ خطابت کا فن، اس کا اصل جوہر کیا ہے، اس خطابت کے فن میں اصل بنیاد کیا ہے، جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، محاورے کے ساتھ ہے، تراکیب کے ساتھ ہے، ان معلومات کے ساتھ ہے، اس میں بھی ملکہ ہونا ضروری ہے۔ اور میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کر دوں،
آج کا خطیب، آج کے خطبہ عمومی طور پر جن نقائص کا شکار ہیں، جن عیوب کا شکار ہیں، جن کمیوں کا شکار ہیں، اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے معذرت کے ساتھ کہ ہمارا انداز اور ہمارا اسلوب وہ فتوے کا ہے، مناظرے کا ہے. یہ فرق ملحوظ رہنا چاہیے. جب کوئی شخص ممبر پر بیٹھتا ہے تو کیا وہ دارالافتاء میں بیٹھا ہے کہ فتویٰ دے گا؟ کوئی شخص جب ممبر پر بیٹھتا ہے تو وہ مسند تدریس پر بیٹھا ہے کہ تدریس کرنے لگا ہے؟ یا کسی وہ مناظرے کے میدان میں کھڑا ہے کہ اپنے مد مقابل سے مناظرہ کرنے لگا ہے؟ یاد رکھیے، فتوے کی زبان اور ہے، تدریس کی زبان اور ہے، مناظرے کی زبان اور ہے، اور خطابت کی زبان اور ہے. ہمارے آج کے اکثر خطباء، تنقیص کے لیے عرض نہیں کر رہا، یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ مشاہدے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، ہمارے اکثر خطباء وہ آج بھی فتوے کی زبان بولتے ہیں، مناظرے کی زبان بولتے ہیں. اور جب آپ فتوے کی زبان بولیں گے، مناظرے کی زبان بولیں گے، آپ فرق ملحوظ نہیں رکھیں گے، آپ کی بات کی تاثیر ختم ہوگی. عامت الناس آپ کی طرف رجوع نہیں کر رہے. آپ نکال کر دیکھیے، ریکارڈ نکال کر دیکھیے، آپ سروے کر کر دیکھیے، وہ خطباء، وہ مقررین، وہ واعظین اور وہ لوگ جو مناظرے کی زبان میں، جو مناظرے کی زبان میں، فتوے کی زبان میں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات نہیں سن رہے. اور جو داعیانہ انداز میں، درد دل کے ساتھ، پرکشش انداز کے ساتھ، خوبصورت اسلوب اور لب و لہجے میں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی بات حق ہے تب بھی، اور اگر وہ اہل باطل میں شمار ہوتے ہیں تب بھی لوگوں کا رجوع ان کی طرف ہو رہا ہے. تو ایک نقص ہمارے ہاں یہ ہے، ہمیں دارالافتاء، مسند تدریس، میدان مناظرہ اور فن خطابت، ان کو الگ الگ کرنا ہوگا، جدا جدا رکھنا ہوگا. ایک بہت بڑا دوسرا عیب جو ہماری خطابت میں پایا جاتا ہے، ہمارے خطباء میں پایا جاتا ہے، عصری مسائل، عصری ماحول، عصری حالات، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ان کی. بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے واعظین و مقررین عصری مسائل کو نہیں جانتے، حالات حاضرہ پر ان کی دسترس نہیں ہے، ان کی معلومات ناقص ہیں، ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ حالات کیا پیش آ چکے ہیں، ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ ضروریات کیا ہیں، حالات حاضرہ کے تقاضے کیا ہیں. جب تک آپ کی حالات حاضرہ پر نظر نہیں ہوگی، عصری مسائل پر توجہ نہیں ہوگی، جب تک آپ کی موجودہ حالات اور اس کی ضروریات پر آپ کی توجہ نہیں ہوگی، معلومات آپ کی ناقص ہوں گی، آپ یقین جانیے آپ جب عوام سے مخاطب ہوں گے، آپ کی بات کو جلد قبول نہیں کیا جائے گا، اور لوگ اکثر رد کرنے والے ہوں گے، قبول کرنے والے نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں آئے روز علماء کرام کے لطیفے سننے کو ملتے ہیں. اس کی وجہ ہم خود بنتے ہیں، اس کا سبب ہماری وہ تقریریں بنتی ہیں، ہمارے وہ وعظ بنتے ہیں، ہمارے خطیبوں کے وہ انداز بنتے ہیں. ہمیں اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے. خطیب، بہترین خطیب کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کی معلومات میں، اس کے مطالعے میں وسعت ہو. اگر کسی کے مطالعے میں وسعت نہیں ہے، معلومات کی کمی کا شکار ہے، یا جتنی معلومات اس کے پاس موجود ہیں وہ مستند نہیں ہیں، وہ فیل ہے، ناکام ہے، وہ جگ ہنسائی کا سبب بنے گا، لوگوں کے مزاح کا نشانہ بنے گا، لوگوں میں دین کے ابلاغ کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ لوگوں میں دین کے مذاق کا ذریعہ بن جائے گا. اپنی معلومات میں قوت پیدا کیجیے، وسعت پیدا کیجیے، اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کیجیے اور مستند معلومات پیش کیجیے. ضعیف روایات کا سہارا لینا، ضعیف واقعات کا سہارا لینا، یا اپنی تقریر کو ایسے واقعات اور ایسے روایات سے مزین کرنا کہ جس سے ہم کہیں کہ لوگوں کی واہ واہ ہمیں مل جائے، لیکن اس کی کوئی سند کی حیثیت نہ ہو، اس کا اعتبار ہی کوئی نہ ہو. تو جب آپ کی بات معتبر نہیں ہے تو لوگوں میں اثر کیسے کرے گی؟
समात की अय्याशी तो हो सकती है, वक्तिया तौर पर आप स्टेज तो जीत सकते हैं, चंद लोगों की वाह तो समेट सकते हैं, लेकिन जब तहकीक के मेयार पर आपको परखा जाएगा तो आपकी वक़्त ख़त्म हो जाएगी। जैसे रावी ज़ईफ़ होता है, ऐसे ख़तीब भी ज़ईफ़ होता है। जैसे हर किताब पढ़ने के लायक नहीं होती, ऐसी इसी तरह हर ख़तीब, हर वाइज़ और मुकर्रिर सुनने के लायक नहीं होता। कि अगर आपके सामने किताबों का ढेर पड़ा हो और आप कहें कि सभी किताबें हैं और सभी पढ़ने के लायक हैं, और खुतबा की लंबी फहरिस्त आपके सामने मौजूद हो, और आप कहें कि सब किताब, सब ख़तीब और सब मुकर्रिर और वाइज़ ही ये सुनने की चीज़ हैं, मेरे भाई आप गलती का शिकार हैं। और मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि आज का दौर बहुत आगे निकल चुका है। कभी लोगों की मालूमात का ज़रिया सिर्फ़ उलमाए किराम हुआ करते थे। बहुत कम लोग थे जो किताब को समझने का, पढ़ने का फ़न और मलका रखते थे, तफ़हीम का मलका रखते थे, उलमा से रुजू करते थे, और उलमा जो बात उनको कह देते थे वो उनके लिए हरफ़ आखिर होती थी। आज दौर बदल गया है। आज आम लोगों की किताबों तक रसाई बढ़ गई है। मालूमात के ज़राए किताबों के अलावा बेशुमार ज़राए पैदा हो गए हैं, अखबारात आ गए हैं, जरायद आ गए हैं, किताबों का सिलसिला आम हो गया है, मीडिया आ गया है, इंटरनेट आ गया है। ये इतनी बड़ी ताकत आ गई है, इतनी बड़ी बला आ गई है कि लोग एक बटन दबाते हैं, एक लफ्ज़ लिखते हैं, एक क्लिक करते हैं, और वो उनके सामने मालूमात का ज़ख़ीरा आ जाता है। जब आप गैर मुस्तनद बात करेंगे, जब आप ज़ईफ़ बात करेंगे, जब आप गैर मोतबर चीज़ों का सहारा लेंगे, तो फिर सवाए मजाक के, सवाए तंज़ व तशनीह के आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। फिर जिस मसलक की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस मकतबा फ़िक्र की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस इदारे की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिन लोगों के आप तर्जुमान बने हुए हैं, सब पर सवाल खड़ा हो जाएगा सिर्फ आपके लबो लहजे की वजह से, आपके अंदाज की वजह से। बाकी कभी शोला नवाई हुआ करती थी, शोला बयानी हुआ करती थी, लंबी लंबी तकरीरें हुआ करती थी, गले फाड़ फाड़ कर बात करना हुआ करता था। ये चीज़ें माजी का हिस्सा बन गई हैं। और आखिरी बात जो सबसे बढ़कर है, जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और जिसका एहसास करके दिल अफसुर्दा हो जाता है और अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे अक्सर वाइज़ीन, हमारे अक्सर मुकर्रिरीन, हमारे अक्सर खुतबा, हमारे अक्सर वो लोग जो फ़न खिताबत से मुंसलिक हैं, वो तमाम के तमाम लोग जितनी गुफ्तगू करते हैं, जितनी बात करते हैं, जितने वाज़ और तकरीरें करते हैं, जितने उनके खिताबत के जोहर लोगों के सामने आते हैं, उसका हासिल क्या है? वक्ती तौर पर लोगों की वाह हो जाए कि लोग कहें उस खतीब ने अच्छी तकरीर नहीं की, इस खतीब ने अच्छी तकरीर की, उस वाइज़ ने अच्छा वाज़ नहीं किया, इस वाज़ ने अच्छा वाज़ किया, उसकी खिताबत में जान नहीं थी, इसकी खिताबत में जान है। इन बातों में उलझ कर रह गए। लोगों की ज़हन साजी कौन करेगा? हमारे अकाबिर, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे असलाफ, बुजुर्गान अहले सुन्नत, बुजुर्गान देवबंद, किसका किसका तज़किरा किया जाए? हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही से लेकर मौलाना कासिम नानोतवी से लेकर हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना अशरफ अली थानवी, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती और दीगर अकाबिर, किस किस का नाम लिया जाए? वक्त नहीं है। इन तमाम लोगों के इनकी तकरीरों को निकाल कर देखिए, लिखी हुई भी मिलती हैं और बड़ी तादाद में उन अकाबिर की रिकॉर्डिंग्स आज भी मौजूद हैं। आप सुन कर देखिए, वो जो बात करते थे लोगों की जहन साजी करते थे। आज हमारे जलसों में लोगों की कमी क्यों हो गई? आज हमारे मुकर्रिरों और हमारे खतीबों को सुनने के लिए लोग क्यों नहीं आ रहे? सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में इश्तिहारात लगाकर, दावतनामे देकर हम 20, 50, 100 बंदे इकट्ठे कर पाते हैं। क्यों? कुव्वत गोयाई नहीं है, इस्तिदलाल नहीं है, इल्म की वसत नहीं है, सबसे बढ़कर ज़हन साजी नहीं है। हमें ज़हन साजी करनी होगी, लोगों का ज़हन बनाना होगा। वक्तिया तौर पर वाह वाह की दाद समेट कर हम स्टेज तो जीत लेंगे, लोगों के ज़हन नहीं जीत सकते, उनके दिल नहीं जीत सकते। इस वजह से अगर आप अच्छे मुकर्रिर बनना चाहते हैं,
اچھے خطیب بننا چاہتے ہیں، اچھے مبلغ بننا چاہتے ہیں، اچھے داعی بننا چاہتے ہیں، تو پھر آئیے اس چیز کی طرف کہ آپ خطابت کی، اس فن خطابت کی باریکیوں کو سمجھیے، اس کی وسعت کو سمجھیے۔ صرف زور آزمائی کرنا، شعلہ نوائی کرنا، مکوں کو لہرانا، یہ خطابت نہیں ہے۔ شعر و شاعری کے سہارے لے لینا، مختلف انداز اختیار کر لینا، لطیفہ گوئی کر لینا، ضعیف روایات و واقعات سے اپنی تقریروں کو مزین کر لینا، اس سے خطابت کا جوہر، لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اس کے مقاصد کو سمجھنا ہوگا، اس فن کا اصل جوہر کیا ہے، اس پر قدرت حاصل کرنی ہوگی، ملکہ حاصل کرنا ہوگا۔ جب یہ تمام چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں تو پھر ہم لوگوں کی ذہن سازی کی نیت سے کہ لوگوں کا ذہن بنے گا تو وہ علم و عمل کی طرف متوجہ ہوں گے، ہم اس نیت سے میدان میں آئیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری زبان میں تاثیر بھی پیدا کریں گے، ہمارے لب و لہجے میں دلکشی بھی پیدا ہوگی، ہمارے انداز میں حسن و خوبصورتی بھی پیدا ہوگی، اور اللہ تعالی ہمیں اس وراثت کو، اس میراث کو جو جناب رسول اللہ کی میراث ہے، جب ہم اس کی قدر کریں گے تو اس میراث کو ہمیں اس کا وارث بنا دیں گے، ہمیں اس کا اہل بنا دیں گے، اور پھر برکات حاصل ہو جائیں گی۔ آج مختلف خطبا، مختلف مقررین، بڑے بڑے نامور لوگ آ جاتے ہیں، ان کے سر پر رکھی ہوئی ٹوپیاں تو چمک رہی ہوتی ہیں، اور ان کے کپڑوں کا کلف تو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن عمل کی طاقت ان کے پیچھے نہیں ہوتی، علمی استعداد اس کے پیچھے نہیں ہوتی، قوت استدلال ان کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ سادہ ہوتے تھے، سادہ انداز ہوتا تھا، سادہ لب و لہجہ ہوتا تھا۔ آپ صرف ایک شخصیت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کو سن لیجئے، ان کے خطبہ، ان کی تقریروں کو پڑھ لیجئے۔ آج ان کی لوگوں کے پاس کیسٹیں بھی موجود ہیں، ان کی ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں، انٹرنیٹ پر سرچ کر لیجئے، ان کے خطبات کو پڑھ لیجئے، تو ہمیں لگے گا کہ وہ سمندر ہے، سمندر خطابت کا سمندر ہے، اور ہم لوگ تو اس کے سامنے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ وہ علم کا ایک ریگستان ہے، اور ہم اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی خطابت کا ایک انداز تھا، اور یہی اصل انداز تھا۔ کوئی لب و لہجے میں کوئی زور نہیں تھا، کوئی شعلہ نوائی نہیں تھی، کوئی کسی بھی قسم کی تصنع اور بناوٹ نہیں تھی، سادگی تھی، لیکن اخلاص تھا۔ جو تقریر سن لیتا تھا ایسے لگتا تھا کہ اس کی سماعتوں کے ذریعے اس کے دل میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ آج بھی پڑھ لیجئے، ایسا لگتا ہے کہ الفاظ آپ کی آنکھوں کے راستے سے آپ کے دل و دماغ میں اترتے چلے جا رہے ہیں، گہرائی میں اترتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ایسے علم کے موتی بکھرے ہوئے۔ تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا خطیب بنا دے کہ ہم رسول اللہ کے صحیح وارث اور جانشین ہوں۔ اور جن دوست احباب نے اس کا اہتمام کیا اور انہوں نے موقع فراہم کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہی عرض کروں گا کہ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔